لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيب بنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما إمام زماننا هذا بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ذو القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مدداران سید الشہداء اور صداران زین العباد علیہ السلام جملہ قابل قدر افراد خصوصاً مولانا ریحان زیدی صاحب، سالانہ مجلس مرثیہ ہے اور جو آج کا مرثیہ انتخاب کیا گیا ہے وہ خود بذات ہی ایک شاہکار ہے رسائی ادب کا. اے فکر جوان صفحہ دانش پہ رقم ہو. لیکن اس سے پہلے مقدمتاً اس آیہ مودہ کے ذیل میں چھوٹا سا مقدمہ خصوصاً اپنے اعزاء کے لیے، نوجوانوں کے لیے. حکم پروردگار ہے بزبان پیغمبر کہ اجر رسالت یہ ہے کہ مودت رکھی جائے ذی القربیٰ سے. مودت کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، وہیں پر عملاً پریکٹیکلی زندگی میں یہ دکھایا جائے کہ بے ابی انت و امی و فدیت لک، کہ میں آپ پہ فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہیں، میرا جان و مال آپ پر فدا ہے. یہ دکھنا چاہیے. اسی ذیل میں قدردانوں کے لیے، علم و ہنر رکھنے والے افراد کے لیے خاص طور پہ اس نقطے پہ توجہ دے کہ کمال ہنر یہ ہے، کمال ہنر یہ ہے کہ وہ ہنر بارگاہ اہل بیت تک پہنچ جائے. جیسے معراج فنکار یہ ہے کہ وہ دہلیز اہل بیت تک پہنچے، تاکہ اس کے فن و ہنر کو تائید بھی حاصل ہو اہل بیت کی، اور وہ یہ ثابت کر پائے کہ میرا کوئی شوق، کوئی لگن آپ کے در سے علیحدہ نہیں ہے. اسی ذیل میں
ضروری ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ ہے تو اس کا بیسٹ پیس آف آرٹ اہل بیت سے مربوط ہونا چاہیے. کوئی رائٹر ہے تو اس کا بیسٹ آرٹیکل اہل بیت سے مربوط ہونا چاہیے. کوئی انجینئر ہے تو اس کا بیسٹ پروجیکٹ پلاننگ اہل بیت کے حوالے سے ہونا چاہیے. کوئی عالم ہے تو اس کا شاہکار استدلال بارگاہ اہل بیت میں. کوئی شاعر ہے تو اس کا بہترین کلام بارگاہ اہل بیت میں. اس مقدمے کے تحت ہمارے علماء نے زندگی گزاری اور اسی ذیل میں آج کا یہ مرثیہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کا لکھا ہوا ہے. ظاہراً میری ناقص معلومات کے مطابق علامہ کے ناقص یا نامکمل مرثی و مسدس تو بہت ہیں، لیکن مکمل جو شائع شدہ ہیں مطبوعہ ہیں وہ 2 مرثیے ہیں. ایک 70 کی دہائی میں چھپا حمد باری کے حوالے سے، حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ مقدمہ جو ظاہراً 1996 میں ایک ادبی مجلے میں ہلال نقوی صاحب نے چھاپا. اور یہ میگزین، یہ مجلہ شہید استاد سبت جعفر کی بدولت ہم تک قم میں پہنچا، اور جب استاد لے کے آئے تو ظاہر سی بات ہے اس پر کچھ گفتگو بھی ہوئی. اور مرحوم علامہ صاحب سے جہاں مختلف لوگوں کے رابطے رہے، میں بھی ان کے ادنا نیاز مندوں میں رہا. بہت شفیق، بہت محبت کرنے والے. اور پھر ایک مرتبہ جب قوم آمد ہوئی تو تفصیلی اس مرثیے کے حوالے سے بات ہوئی. تو ایک عجیب بات یہ ہے، کچھ قوافی اور ردیفیں جو استعمال کی ان پہ جب گفتگو ہوئی، میں کہا علامہ یہ قافیے مرثیے میں بندھے ہوئے نہیں دیکھے تھے، دیکھیے گا ہم لائدہ فرمائیں. تو کہنے میاں سفر میں لکھا کرتے تھے، اب راستہ خراب آئے گا تو پجھڑ و جھکڑ و بھگڑی جیسے قوافی آئیں گے، اور جہاں پر راستہ بہت ہموار آ جایا کرتا تھا تو وہاں پہ دل آویز و محمیز جیسے قافیے آ جایا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک شاہکار ہے جس کے لیے ضروری ہے اہل ادب کے لیے، اہل ذوق کے لیے، اہل علم کے لیے، اہل مجلس کے لیے کہ ان چیزوں کو زندہ رکھا جائے. حمد و نعت و منقبت و سلام پڑھنے والے افراد کے لیے جیسے ضروری ہے ان علماء کو زندہ رکھیں. میں اس مرثیے کے حوالے سے مختلف تفصیلی تبصرے رہے ہیں. خاص طور پہ شکر گزار ہوں عزیزم فرحان رضا کا کہ جن کی وجہ سے میں کچھ مصروں کی اصلاح کر پایا جو مصرے صحیح نہیں لگ رہے تھے. مصرہ بتا رہا تھا کہ یہ علامہ کا لکھا ہوا نہیں ہے. کبھی کبھی ٹائپسٹ جو ہے اپنے اندازے سے کچھ جملے لگا دیتے ہیں، وہ والی حالت تھی. بہرحال جس قدر ممکن ہوا اصلاح کر لی ہے، اور ان 84 بندوں میں سے کچھ میں نے منتخب کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں، جہاں تک آپ سنتے رہیں گے حق کے مرثی ادا کرنے کے طور پہ وہاں تک ہم پڑھتے رہیں گے. درود پڑھیے ایک مرتبہ. اس سے پہلے علامہ کے ایک سلام کے 2 مصرے سماعت فرمائیے کہ 2 شعر 4 مصرے کہ جز علی ہوتا اگر باد پیمبر. آج کل بہت کرار کے لقب کو لے کے گفتگو ہو رہی ہے کہ جز علی ہوتا اگر باد پیمبر دوسرا، وہ بھی پا لیتا شب ہجرت کا بستر. وہ بھی پا لیتا شب ہجرت کا بستر دوسرا. مل گیا کرار کا منصب علی کو مل گیا. مل گیا کرار کا منصب علی کو مل گیا. اب نہ حیدر دوسرا ہے اور نہ خیبر. بہرحال یہ لقب تو شب فتح خیبر ہی عطا ہوا تھا. اب دیکھیے یہ مرثیہ، اور مرثیے میں خاص طور پہ بار بار مرثیوں کی سند کے طور پہ حاشیے میں فٹ نوٹ میں آیتوں کا ریفرنس ہے. لیکن میں
صورت مرثیہ حیات مرثیہ برقرار رکھنے کے لیے اس پر زیادہ توجہ نہیں دے پاؤں گا، اور مسلسل مرثیہ ہدایت عنوان ہے، اور دیکھیے کہ اس سلسلہ ہدایت میں کس طرح جناب آدم سے لے کر اور فخر آدم تک، محمد اول سے لے کے محمد آخر تک کس طرح علامہ لے کے چلتے ہیں۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ۔ دانش علم یعنی نالج، اے فکر جوان صفحے دانش پہ رقم ہو، اے فکر جوان صفحے دانش پہ رقم ہو، اے فرق گما علم کی دہلیز پہ خم ہو، اور اے خامہ جاں دشت معانی میں علم ہو، اے طبع رواں زیب دہے نون و قلم ہو۔ بیت دیکھیے کہ تحریر کے قبضے میں ہو خشکی بھی تری بھی، تحریر کے قبضے میں ہو خشکی بھی تری بھی، ہو معترف زور قلم دیداوری، اے ذوق سخن بام فصاحت سے عیاں ہو، اے حرف حسن شہر سماعت میں اذاں ہو، اے طرز کہن مرثیہ جو پرانا طریقہ ہے، اے طرز کہن کاوش جدت سے جمع ہو، اے دجلہ فن کوہ طلاقت سے رواں ہو، اور شعروں میں سمندر کی روانی نظر آئے، ہر لفظ میں دانش کی کہانی نظر آئے، ہر لفظ میں دانش کی کہانی نظر آئے۔ اب یہاں پہ انکساری دیکھیے، میں کیسے کہوں اپنی ہی دانش کی کہانی، ارے باسطوت افکارو بہیں جوش معانی، زیبا نہیں خود اپنی زبان سے ہمدانی، ارے غالب سے لیے وام کئی مصرع ثانی، وام یعنی ادھار قرض، غالب سے لیے وام کئی مصرع ثانی، تب جا کے تعلی کے لیے لفظ ملے ہیں، یوں چاک میری فطرت جاہل کے سلے ہیں، تب جا کے تعلی کے لیے لفظ ملے ہیں، یوں چاک میری فطرت جاہل کے سلے ہیں، اور بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، مصرع ثانی، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، ارے کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، الٹا ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، اور جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے، اے وائے اگر معرض اظہار میں آوے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، کیا مفہوم ہے غالب استعمال میں اکثر، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں کہتے ہیں، اور دیکھیے کہ عادت نہیں، قافیہ دیکھیے گا مولانا، علمیت دیکھیں اس میں، کہ عادت نہیں میری یہ تعلی یہ ترفع، یعنی خود ستائی اپنے آپ کو، بہتر سما عادت نہیں میری یہ تعلی یہ ترفع، مقصد تھا بس اس فن سے بزرگوں کا تتبع، مقصد تھا بس اس فن سے بزرگوں کا تتبع، اور یہ فخر ہے کیا کم کہ ہوں دانائے تشیع، فخر ہے کیا کم کہ ہوں دانائے تشیع، اور ہے اہل سماعت سے تسامح کی توقع، اور ہے اہل سماعت سے تسامح کی توقع، حیران ہو شعروں میں اگر جان نہیں ہے، ارے یہ شوق ہے میرا میری پہچان محمد صلوات
شعروں میں اگر جان علامہ کہہ رہے ہیں یہ شوق ہے میرا، میری پہچان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا بزم کی خواہش ہے یہ پہچان رہا ہوں، میں ذوق سماعت کی طلب جان رہا ہوں، سامان خیالات کو گردان رہا ہوں، ارے اب خاک سے درہائے نجف چھان رہا اب خاک سے درہائے نجف چھان رہا ہوں، اور کاغذ پہ ہوئے دم ہو نقشے چمو خم کے، ہو ارض و سماوات بھی قبضے میں قلم کے، ہو ارض و سماوات بھی قبضے میں قلم کے، اور یہ ارض و سماوات کی ویران حویلی، ویران حویلی، یہ ارض و سماوات کی ویران حویلی، انسان اسی ویران حویلی کی چمیلی، انسان اسی ویران حویلی کی چمیلی، ارے انسان کے جس کا نہ کوئی یار نہ بیلی، انسان کے جس کا نہ کوئی یار نہ بیلی، ارے پوچھے نہ فرشتے یہ وہ دشوار پہیلی، پوچھے نہ فرشتے یہ وہ دشوار پہیلی، ارے اسماء و معانی کے گوہر رول رہا تھا، آفاق تھے خاموش بشر بول رہا تھا۔ جب خدا نے امانت دینے کی بات کی اس وقت کی آیت کی طرف اشارہ ہے، اسمان و معانی کے گوہر رول رہا تھا، آفاق تھے خاموش بشر بول رہا تھا، اور تاریخ کا آغاز وہ غاروں کے اندھیرے، اسٹون ایج، تاریخ کا آغاز وہ غاروں کے اندھیرے، غاروں کے اندھیروں میں وہ انسانوں کے ڈیرے، ڈیروں میں وہ فرسودہ روایات کے گھیرے، گھیروں کی حسین سطح پہ پنگھٹ کے سویرے، اور پنگھٹ کے سویروں میں فضا جھوم رہی تھی، ایک محور تازہ پہ زمین گھوم رہی تھی، اور آگوش خطابت میں پلی شعلہ بیانی، جذبات کے سانچوں میں ڈھلی دل کی کہانی، کھیتوں کی منڈیروں پہ اگی زمزمہ خوانی، ادراک و تعقل پہ امڑ آئی جوانی، یوں وہم و گما جذب ہوئے علم و یقین میں، تہذیب سنورنے لگی آگوش زمین، تہذیب سنورنے لگی، کلچر ڈیولپ ہو رہا، تہذیب سنورنے لگی آگوش زمین میں، پروان چڑھے علم بھی صنعت بھی ہنر بھی، پیدا ہوئے فنکار بھی ارباب نظر بھی، تہذیب کی تدوین بھی سینے بھی تھے سر بھی، اور لکھی گئی تاریخ حکایات سفر بھی، انسان نے صدیوں کی وراثت کو سمیٹا، بکھری ہوئی ہر ایک حکایت کو سمیٹا، اور اب یہاں سے مسلسل جو انسان کے اس وقت کے حالات ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے کہ جس طرح سے انسان آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس ترقی کے دور میں کس طرح سے انسان آگے بڑھا کے آغاز سے اس قافلہ زیست کے ہمراہ کچھ لوگ تھے، انسان کی سعادت کے بہی خواہ، حساس ہو خدا ترس ہو بشر فہم ہو خدا کا، صفات دیکھیے آپ، اولیاء الہی کی صفات، خلافت الہی کی صفات، آغاز سے اس قافلہ زیست کے ہمراہ کچھ لوگ تھے، انسان کی سعادت کے بہی خواہ، حساس ہو خدا ترس ہو بشر فہم ہو خدا کا، ان لوگوں میں ہر ایک تھا منصوص من اللہ، لوگ نہیں منائیں گے خدا منائے گا، ان لوگوں میں ہر ایک تھا منصوص من اللہ، ارے پہلا تھا مشیت کا ہر ایک گام پہ ان کے، قسمت کی قباچس تھی اندام پہ ان کی، قسمت کی قباچس تھی
اندام پہ ان کے یہ لوگ تھے کہ حامل احکام الہی، توحید کے سرحد کے اولوالعزم سپاہی، عصمت قدائے جام لیے دین پناہی، دیتے رہے اللہ کی وحدت کی گواہی، کھولے ہوئے توحید الہی کے علم کو ایک مرکز واحد پہ سمیٹے تھے امم، اور یہ تمام امتوں کو ایک مرکز پہ سمیٹے رہے کہ کس طرح یہ ہدایت کا قافلہ آگے بڑھایا جائے انسان کے ساتھ ساتھ۔ میں اب بس چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آخر افق نور جہاں سے ہوا نور کا تڑکا، کافیے دیکھیے گا، آخر افق جہاں سے ہوا نور کا تڑکا، پھر ابر کرم فرق روایات پہ کڑکا، پھر قلب بشر شدت احساس پہ دھڑکا، بجھنے کے لیے شر کا چراغ اور بھی بھڑکا۔ بجھنے سے پہلے جو چراغ بھڑکتا ہے، بجھنے کے لیے شر کا چراغ اور بھی بھڑکا، ذروں میں چمک آئی شریعت کی ضیا سے، ارے سورج نکل آیا افق غار ہرا سے۔ ظہور نبوت، ذروں میں چمک آئی شریعت کی ضیا سے، سورج نکل آیا افق غار ہرا سے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اور جبریل ہوئے غم پہ تسلیم غلامی، تعظیم بجا لائے رسولان گرامی، انفس میں مچلنے لگی بیدار خرامی، آفاق نے دی دین محمد کو سلامی، ارے اس شخص نے یوں پرورش فکر بشر کی، تیلوں نے فلک بوس فصیلوں پہ نظر کی۔ دیکھیں کوہ فاران ٹیلا ہے، چھوٹی پہاڑی ہے، غار ہرا ٹیلا ہے، اور کہاں کہاں تک اوپر معراج تک بشر گیا۔ اس شخص نے یوں پرورش فکر بشر کی، تیلوں نے، چھوٹے پہاڑوں نے، فلک بوس فصیلوں پہ نظر کی، اور تشکیک کے شک کے، تشکیک کے ہر موڑ پہ اذہان کو موڑا، جو بت تھے گمانوں کے انہیں علم سے توڑا، ٹوٹے ہوئے تہذیب کے ہر تار کو جوڑا، ٹوٹے ہوئے تہذیب کے ہر تار کو جوڑا، جذبوں کو کھنگالا کبھی فکروں کو جھنجھوڑا، ایقان کی تہ جمنے لگی سطح گمان پر، جو گمان تھا وہ یقین تک آنے لگا، سرٹنٹی تک لوگ آنے لگے، ایقان کی تہ جمنے لگی سطح گواں پر، کردار سے سیکل ہوئی آئینہ جہاں پر، کریکٹر سے اس کو اسٹرانگ کرنا شروع کیے، اور ظاہر ہوئے ہر رنگ میں آثار نبوت، لیکن دلوں کو ابھی ایقان کی ضرورت، چل کر شجر آیا پے تصدیق رسالت، بلایا تو درخت آ گیا کلمہ پڑھتے ہو، چل کر شجر آیا پے تصدیق رسالت، یوں ذہن سے کھرچی گئی ظلمت کی کثافت، ارے ہمت چکن اعجاز نے بے جان کو جان دی، پتھر نے محمد کی ہتھیلی پہ ادا کی۔ آواز بلند صلوات۔ ہمت چکن اعجاز نے بے جان کو جان دی، پتھر نے محمد کی ہتھیلی پہ ادا کی۔ اور کون ہے محمد؟ تکوین کی معراج خدو خال محمد، تشریح کے سرتاج ہیں اعمال محمد، ہے کاہ کشاں سایہ اقبال محمد، اور نفس محمد باخدا آل محمد۔ دیکھیں ہم سے نعت اور نعت سے منقبت، کیا بات ہے، کہکشاں سایہ اقبال محمد ہے، اور نفس محمد باخدا آل محمد، اور یہ لوگ جو رہتے ہیں
یہ لوگ جو رہتے نظر آتے ہیں گھروں میں، بیٹھ دیکھیے گا، یہ لوگ جو رہتے نظر آتے ہیں گھروں میں، کونین کو ڈھانپے ہوئے بیٹھے ہیں پروں میں۔ علی ہے ہمائے رحمت، اونچے آواز بلند صلوات۔ یہ لوگ جو بیٹھے نظر آتے ہیں گھروں میں، کونین کو ڈھانپے ہوئے بیٹھے ہیں پروں میں۔ اور یہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر کہ جو ہیں رحمت باری کے مظاہر، وہ گھر کہ جو ہیں رحمت باری کے مظاہر، کعبے کی طرح ان کی فضائیں بھی ہیں طاہر، کعبے کی طرح ان کی فضائیں بھی ہیں طاہر، مٹی کے وہ آنگن ہیں کہ صد رش کے جواہر، مٹی کے وہ آنگن ہیں کہ صد رش کے جواہر، اور وحدت انوار سے ہے صاف یہ ظاہر، اور وحدت انوار سے ہے صاف یہ ظاہر، بکھرے جو نظر آتے ہیں یہ وہم نظر ہے، کل آل محمد کا فقط ایک ہی گھر ہے۔ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ سلامت رہیے آپ لوگ۔ یہ تاریخ ادب رسائی سڈنی لکھی جا رہی ہے یار، اور وحدت انوار سے یہ صاف ہے ظاہر، بکھرے جو نظر آتے ہیں یہ وہم نظر ہے، کل آل محمد کا فقط ایک ہی گھر ہے، وہ گھر کہ جو تیار ہوا حکم صمد پر، وہ گھر کہ جو تعمیر ہوا پشت ابد پر، وہ گھر کہ جو استادہ ہے بنیاد خرد پر، ارے وہ گھر کہ جو قائم ہے هو اللہ احد پر، ارے توحید کا اعلان اسی گھر کا ہدف ہے، اس گھر کی غلامی ہی میرا عزت توحید کا اعلان اسی گھر کا ہدف ہے، اس گھر کی غلامی ہی میرا عز و شرف ہے، یہ گھر کہ جو تکوین کے پھولوں کا چمن ہے، یہ گھر کہ جو صورت دہے کوثر و دمن ہے، اس گھر کا ہر ایک فرد فضائل کا وطن ہے، آغاز میں آغوش محمد میں حسن ہے۔ دیکھیے سیر دیکھیے رب دیکھیے، آغوش میں آغاز میں آغوش محمد میں حسن ہے، انجام میں آغوش حسن میں ہے محمد۔ اس گھر کا ہر ایک فرد فضائل کا وطن ہے، آغوش میں آغاز میں آغوش محمد میں حسن ہے، انجام میں آغوش حسن میں محمد، ارے اس گھر کا ہر ایک اپنے چلن میں ہے محمد، اس گھر کا ہر ایک اپنے چلن میں ہے محمد، جرأت اسی گھر میں ہے، شجاعت اسی گھر میں، سطوت اسی گھر میں ہے، شہادت اسی گھر میں، تقوی اسی گھر میں ہے، شہامت اسی گھر میں، ارے لایا ہے ملک امر نبوت اسی گھر میں، آغاز ہوا کار رسالت اسی گھر سے، ارے نکلی ہے زمانے میں شریعت اسی گھر نکلی ہے زمانے میں شریعت اسی گھر سے، اور کہتے ہیں
شریعت جسے ارباب ذہانت، اے روح تمدن کی حفاظت کی ضمانت، جو اٹھ نہ سکے ارض و سما سے وہ امانت، کاندھوں پہ لیے ہے اسے انسان کی متانت، یہ حق کی ہدایت کا تسلسل ہے زمین پر، یہ صبح کا تارا ہے رسولوں کی جبین پر۔ اور دیکھیے کہ زخم دل ابلیس تھی یہ خیر کی تحریک، زخم دل ابلیس تھی یہ خیر کی تحریک، بل کھا کے سوئے نور بڑی ظلمت تشکیق، روشن تھا جو ماحول وہ ہونے لگا تاریک، تہذیب کی گردن پہ چلا خنجر تضحیق، انوار ہیں ظلمات کے آصف کی زد پر، آوارگی فکر کا حملہ ہے خرد پر۔ ابلیس کو برداشت نہیں ہوا بہرحال۔ اور دیکھیے کہ پھر کافیے یہ ہیں جن پہ علامہ سے بات ہوئی کہ پھر گلشن اسلام میں ہونے لگا پتجھڑ، پھر گلشن اسلام میں ہونے لگا پتجھڑ، غنچوں کے شبستانوں میں چلنے لگے جھکڑ، اور بستی کو شریعت کی بنایا گیا بے ہڑ، تاریخ فقاہت میں اٹھے لالے بجکڑ۔ ارے قانون کی گاڑی کو غلط کھینچنے والے، قرآن پہ تنسیخ کا خط کھینچنے والے، قانون کی گاڑی کو غلط کھینچنے والے، قرآن پہ تنسیخ کا خط کھینچنے والے، افلاک کی رفعت میں زمین ٹاکنے والے۔ افلاک کی رفعت میں کس کو کس سے ملاتے ہیں؟ افلاک کی رفعت میں زمین ٹانکنے والے، دھول اپنی جہالت کی صدا پھانکنے والے، لوگوں کے دلوں میں عمدن جھانکنے والے، ارے بدمست ہماروں کا جتھا ہانکنے والے، بدمست ہماروں کا، گدھوں کا، جانوروں کا، بدمست ہماروں کا جتھا ہانکنے والے، ارے جبریل کے مولا پہ زبان کھول رہے ہیں، منہ زور مویشی کی طرح بول رہے ہیں۔ اخلاق کی رفعت پہ زمین ٹانکنا، جبریل کے مولا پہ زبان کھول رہے ہیں، منہ زور مویشی کی طرح بول رہے ہیں، ہونٹوں پہ ہیں ایمان کے دعووں کے ترانے، منافقت دیکھیے، ہونٹوں پہ ہیں ایمان کے دعووں کے ترانے، ہے ورد زباں عظمت احمد کے فسانے، آواز مگر دی جو کبھی دین خدا نے، کانوں کو کیا بند لگے آنکھ چرانے۔ آواز مگر دی جو کبھی دین خدا نے، کانوں کو کیا بند لگے آنکھ چرانے۔ ارے ان شیروں کو میدان میں اترتے نہیں دیکھا، تیغوں میں کبھی سر کو ابھرتے ان شیروں کو میدان میں اترتے نہیں دیکھا۔ فوٹو پہ ہے ایمان کے دعووں کے ترانے، ہے ورد زباں عظمت احمد کے فسانے، آواز مگر دی جو کبھی دین خدا نے، کانوں کو کیا بند لگے آنکھ چرانے۔ ان شیروں کو میدان میں اترتے نہیں دیکھا، تیغوں میں کسی سر کو ابھرتے نہیں دیکھا۔ اور ایمان کو ہے پھر حیدر صفدر کی ضرورت، ایمان کو ہے پھر حیدر صفدر کی ضرورت، پھر کفر کے نرغے میں ہے احکام شریعت، دیتی ہے صدا دین پیغمبر کی وراثت، اے وارث شمشیر علی پھر وہی ضربت آیا۔
اے وارث شمشیر علی، پھر وہی اس وقت سے امام وقت تک کیسے آئے ہیں؟ اے وارث شمشیر علی، پھر وہی ضربت ہاتھ تیرے دو پیکر کو اٹھا دین کی دعا لے، تو روح شریعت ہے شریعت کو بچا لے، تو روح شریعت ہے شریعت کو بچا لے۔ مسلسل امام کی مدح دیکھیے، تو قطب زمین میر زمان سایہ توبہ، تو قطب زمین میر زمان سایہ توبہ، تو نور خدا نور خرد مرضی مولا، تو شمس و قمر نون و قلم کوثر و طہا، تو تابع ابد دہر کا وہ ناظم تنہا، امام ناظم امت ہے، تو تابع ابد دہر کا وہ ناظم تنہا۔ بیت دیکھیے گا، جو توڑ کے بیٹھا ہے فسون شام و سحر کے، چٹکی میں دبائے ہے ورق شمس و قمر کے، جو توڑ کے بیٹھا ہے فسون شام و سحر کے، چٹکی میں دبائے ہے ورق شمس و قمر کے۔ شمس ملکوت و قمر برج مشیت، اب وہی بیت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شمس ملکوت و قمر برج مشیت، خضر خرد و یوسف گمگشتہ حکمت، مولائے وجودات و شہ کشور قدرت، دارائے قضا و در ملک ابدیت، احکام سر عرش تیرے زیر نگی ہیں، ارے اجداد تیرے دوش محمد کے مکی ہیں، اجداد تیرے دوش محمد کے مکی ہے۔ میرے خسو خاشا کو امیر گل و ریحاں، میرے خسو خاشا کو امیر گل ریحاں، تاج سر ایکان خراج سر عرفاں، درد دل مظلوم و درد دل مظلوم و درود لب انسان، خال رخ توحید و خیال خوش ویران، خال رخ توحید و خیال خوش ویران، ہر شے کا ہے جس ذات میں احسان وہ مبین ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا ہے جس ذات میں احسان وہ مبین ہے، تو ختم امامت کی انگوٹھی کا نگی ہے۔ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ وہ ختم نبوت، یہ ختم امامت، تو ختم امامت کی انگوٹھی کا نگی ہے۔ اور اب یہاں سے مسلسل امام وقت کے حوالے سے وہ باتیں کہ جس کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ رنگے رخ تہذیب و خدنگے سر چنگا، آوائے لبے مفلس و ایمائے شہنشاہ، رمز خلیش روح و رموز تپش راہ، صحراؤ بیابانو دل کوہ پر کا، ارے برگشتہ ہیں سب واپس جا رہے ہیں، برگشتہ ہیں سب حیا علی خیر عمل سے، ایک میں ہوں کہ بیٹا ہوں تیرے در پہ ازل سے۔ کتنے کم حقیقی منتظر رہ گئے ہیں، برگشتہ ہیں سب حیا علی خیر عمل سے، ایک میں ہوں کہ بیٹھا ہوں تیرے در پہ ازل سے۔ اور دیکھیے اس بیٹھنے والے کی کیفیت کہ جب تشنگی جیل سے سوکھی ہو زبانیں، جب تشنگی جیل سے سوکھی ہو زبانیں، ساکت ہوں ہر غیرت ناہید کی تانیں، ٹوٹی ہوئی بکھری ہو تعقل کی کمانیں، ہم فکر کو پھٹکیں کہ روایات کو چھانٹیں، ارے ہم فکر کو پھٹکیں کہ روایات کو چھانے، جو دشت میں تہذیب کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ شاخ بریدہ پہ ثمر ڈھونڈ رہے ہیں، کٹی ہوئی شاخ پہ پھل ڈھونڈ رہے ہیں، جو دشت میں تہذیب کا گھر ڈھونڈ رہے
راہ بریدہ پہ ثمر ڈھونڈ رہے ہیں، اے تو کہ ہے صدیوں سے دل غیب میں ساکن، اللہ بہت جلد دکھائے ہمیں وہ دن جب تو ہو سر عرش حکومت متمکن، لا ریب کہ یہ زیست ایک آزار ہے تجھ بن، سرگشتہ صحرا ہو بیاباں تیرے صدقے، ارے قربان میرا باپ میری ماں تیرے صدقے، سرگشتہ صحرا ہو بیاباں تیرے صدقے، قربان میرا باپ میری ماں تیرے صدقے، بس یہ ہے میرے دل کے عقیدت کی نگارش، بس یہ ہے میرے دل کے عقیدت کی نگارش، ان تشنا لب آنکھوں پہ ہو دیدار کی بارش، دعا ہے اب یہ دیکھیے، ان تشنا لب آنکھوں پہ ہو دیدار کی بارش، دستک ہے تیرے باب کرم پہ یہ گزارش، لایا ہوں تیرے پاس تیرے جد کی سفارش، مجلس میں بیٹھ کے ذکر امام وقت ہو رہا ہے، دستک ہے تیرے باب کرم پہ یہ گزارش، لایا ہوں تیرے پاس تیرے جد کی گزارش، مایوس نہیں میں شب تیرا کی سحر سے، با اتنا علم ہے کہ تو غائب ہے نظر سے، بس یہی مشکل ہے، درد یہی ہے، مایوس نہیں میں شب تیرا کی سحر سے، بس اتنا علم ہے کہ تو غائب ہے نظر سے، اب کیا مصلحت غیب ہے اللہ ہی جانے، کیا مصلحت غیب ہے اللہ ہی جانے، دنیا مگر اس غیب سے بنتی ہے فسانے، ساتھ رہیے گا اور دلیلیں دیکھیے گا، استدلال دیکھیے گا، دنیا مگر اس غیب سے بنتی ہے فسانے، سمجھا ہے اسے واہمہ ارباب خطا نے، سمجھا اسے واہمہ ارباب خطا نے، انکار کے مل جاتے ہیں لوگوں کو بہانے، غیب ہے نا، انکار کے مل جاتے ہیں لوگوں کو بہانے، ارے کیسے انہیں سمجھائیں کہ یہ نقض یقین ہے، غیب ایک حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، اب دلیلیں دیکھیے گا، علامہ کا انفرادی انداز، غیب ایک حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے، اب آپ کے 5 سینسز ہوا سے خمسہ دیکھیے، ہر ذائقہ ہے لمس کی قوت کے لیے غیب، ہر ذائقہ ہے لمس کی قوت کے لیے غیب، ہر شامہ ہے عقل کی لذت کے لیے غیب، آواز کا ہر رخ ہے بصارت کے لیے غیب، آواز کا ہر رخ ہے بصارت کے لیے غیب، ارے دیکھی ہے کبھی اپنی بقا چشم ہنر سے، دیکھیے کبھی اپنی بقا چشم ہنر سے، ارے سانسوں کا تسلسل بھی تو غائب ہے تاجیل امام زمانہ بلند ترین صلوات، ہر ذائقہ ہے لمس کی قوت کے لیے غیب، ہر شامہ ہے عقل کی لذت کے لیے غیب، ہر منظر دلکش ہے سماعت کے لیے غیب، آواز کا ہر رخ ہے بصارت کے لیے غیب، دیکھی ہے کبھی اپنی بقا چشم ہنر سے، سانسوں کا تسلسل بھی تو غائب ہے نظر سے، اور دیکھیے کہ دنیا کے لیے غیب ہے اللہ کی وحدت، اللہ غائب ہے، دنیا کے لیے غیب ہے اللہ کی وحدت، ایک غیب ہے ماضی میں جو جاری تھی نبوت، 1,24,000 پہ یقین ہے، کس کو دیکھا ہے، ایک غیب ہے ماضی میں جو جاری تھی نبوت، ایک غیب ہے کہتے ہیں جسے روز قیامت، ایک غیب ماضی کا، ایک غیب مستقبل کا، دنیا کے لیے غیب ہے اللہ کی وحدت، ایک غیب ہے ماضی میں جو جاری تھی نبوت، ایک غیب ہے کہتے ہیں جسے روز قیامت، قائم
انہی غیبوں پہ ہے مذہب کی حقیقت قائم، اللہ اکبر، قائم انہی غیبوں پہ ہے مذہب کی حقیقت، ہر غیب پہ ایمان ہے، ایک غیب سے قد ہے، دشمنی ہے غیب سے، ہر غیب پہ ایمان ہے، ایک غیب پہ قد ہے، ارے کچھ قول ہے پیغمبر سے عداوت کی بھی حد ہے۔ ہر غیب پہ ایمان ہے، اس غیب سے قد ہے، کچھ قولیں پیغمبر سے عداوت کی بھی حد ہے۔ اب کون انہیں سمجھائے کہ اے خام نگاہوں، اب کون انہیں سمجھائے کہ اے خام نگاہوں، کیا بس وہی مانو گے جسے دیکھ لیا ہو؟ کیا بس وہی مانو گے جسے دیکھ لیا ہو؟ معدوم ہے ہر شے جو بصارت سے بھرا ہو، یہ کلیہ مانا تو ذرا سوچ لو کیا ہو۔ اگر یہ فارمولا مان لیا، یہ کلیہ مانا تو ذرا سوچ لو کیا ہو، ارے دیکھی ہے کبھی روح جسے مان رہے ہو، کیا عقل کو دیکھا ہے جو پہچان رہے ہو۔ دیکھی ہے کہیں روح جسے مان رہے ہو، کیا عقل کو دیکھا ہے جو پہچان رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ غائب کی ہدایت کا ثمر کیا؟ اب دوسرا کوشچن، آبجیکشن کہ بھئی غائب ہے تو ہدایت کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ غائب کی ہدایت کا ثمر کیا؟ جو دائرہ جس میں نہ ہو، جو دائرہ حس میں نہ ہو، اس کا اثر کیا؟ ایک منزل موہوم پہ ہو عزم بشر کیا؟ ایک جادہ نادیدہ سے جنت کا سفر کیا؟ غائب کے لیے ان کی ہر ایک بات بجا ہو، گر آنکھ سے جنت کو کہیں دیکھ لیا ہو۔ غائب کے لیے ان کی ہر ایک بات بجا ہو، پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ برائے خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند سے بلند تر صلوات۔ ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ دیکھی ہے کہیں روح جسے مانگ رہے ہو، کیا عقل کو دیکھا ہے جو پہچان رہے ہو، غائب کے لیے ان کی ہر ایک بات بجا ہو، گر آنکھ سے جنت کو کبھی دیکھ لیا ہو۔ اور دیکھیے کہ عرفان تعقل سے تہی مغز ہے جن کا، جو سوچ نہیں سکتے، عرفان تعقل سے تہی مغز ہے جن کا، کرتے ہیں قیاس آج بھی وہ رات پہ دن کا، کہتے ہیں کہ کیا راز ہے اس شخص کے سن کا، ایج اتنی زیادہ کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ کیا راز ہے اس شخص کے سن کا، وہ جیسے بڑی بات کوئی سانس کا دن کا۔ تشبیہ دیکھیے، ہے جیسے بڑی بات کوئی سانس کا دن کا، ارے جس شخص کی مٹھی میں خزانہ ہو ابد کا، محتاج ہو وہ سانس کے تنکوں کی مدد کا۔ سانسوں کے لیے اس کا کیا معاملہ؟ جس شخص کی مٹھی میں خزانہ ہو ابد کا، محتاج ہو وہ سانس کے تنکوں کی مدد کا، وہ دشت بلا اور وہ شبیر کی پیکار، راکب کے اشارے پہ وہ اڑتا ہوا رہوار۔ اس کے اندر تشبیہ ملاحظہ کیجئے گا، اس بات پہ خاص طور پہ تھوڑا سا کریں،
وہ دشت بلا اور وہ شبیر کی پیکار، راکب کے اشارے پہ وہ اڑتا ہوا رہوار، میدان میں وہ حیدر کے جگر بند کی للکار، گرتی ہوئی فوجوں پہ وہ شمشیر شرر بار، ارے وہ حرب کے اڑتے ہیں دغا بازوں کے سر بھی، وہ ضرب کے کٹتا ہے کلیجہ بھی جگر بھی، وہ ضرب کے کٹتا ہے کلیجہ بھی جگر بھی، عصمت کو کبھی جان سے گزرتے نہیں دیکھا، ڈرتی ہے اجل خود اسے ڈرتے نہیں دیکھا، معصوموں کے جسموں کو بکھرتے نہیں دیکھا، مارے گئے یہ لوگ انہیں مرتے نہیں دیکھا، مرتے نہیں سینے سے لگاتے ہیں شہادت، یہ زہر سے یا تیغ سے پاتے ہیں شہادت، معصوم تبھی موت نہیں مرتا، اور تاریخ کے سینے میں ہے محفوظ وہ منظر، جب ضربت شمشیر سے زخمی ہوئے حیدر، جب زہر ہلاہل سے کٹا تھا دل شبر، پھر کرب و بلا اور شہ معصوم کے تیور، کیا رکتے حسین ابن علی فوج وغا سے، لیکن نہ بڑھا کوئی قدم حق کی رضا سے، ارے بھگدڑ میں زمانے ہیں لرزتی ہیں زمینیں، گرتے ہوئے گھوڑے ہیں ڈھلکتی ہوئی زینے، ناگوں کے تعاقب میں چلی موت کی بینے، ارے بھولے ہیں شجاعان عرب جنگ علی کو، ناگوں کے تعاقب میں چلی موت کی بینے، حاصل ہے نہ اب دھنی کو نہ بلی کو، بھولے ہیں شجاعان عرب جنگ علی کو، ایسے میں ایک آواز حسین ابن علی بس، ایسے میں ایک آواز حسین ابن علی بس، اب وقت شہادت ہے قریب میرے ولی بس، استادہ ہیں پہلو میں نبی یہ ازلی بس، ارے سر کھولے کھڑی ہے تیری ماں کو جلی بس، تادور ملائک بہے تکریم کھڑے ہیں، یہ حیدر صفدر وہ بڑا ہی کھڑے ہیں، شہ نے کیا رہوار کو رکنے کا اشارہ، پھر ڈاب میں تلوار کو رکھ کر یہ پکارا، او بدنصبو ختم ہوا کام ہمارا، بھاگی ہوئی افواج پلٹ آئی دوبارہ، حملہ کیا فوجوں نے جو مل کر شہیدی پر، نے اڑائے سرے پاک کو بیٹھے رہے نے اڑائے سرے پاک کو بیٹھے رہے سی پر، تولے ہوئے تلوار کو بڑھائے رسالے، لب کے شہوادہ کی طرف خنجروں والے ہر سمت پہ مظلوم پہ چلنے لگے بھالے، کس طرح فرس اپنی سواری کو سنبھالے، ارے سنخوموں سروں بیڑیوں رخسار بھی زخمی، زخمی میرا مولا بھی رہوار بھی زخمی، ایک سید مظلوم ہے اور سینکڑوں بے پیر، ایک شخص ہے اور سینکڑوں ہاتھوں میں ہے شمشیر، کے سنگ برستے ہیں تو آتے ہیں کبھی تیر، لگتا ہے کبھی گرز تو جھک جاتے ہیں شبیر، ایسے میں کسی غمزدہ بیوی کے یہ نالے، اے کل کے محافظ میرے بچے کو بچا لے، ایسے میں کسی غمزدہ بیوی کے یہ نالے، اے کل کے محافظ میرے بچے کو بچا لے، گھوڑے سے سوئے فرش چلے سید والا، راہوار نے گھٹنوں کے بناتا کو سنبھالا، جبریل نے قدموں سے رکابوں کو نکالا، پہنچے جو زمین پر تو زمین تھی تہو بالا، ایک شور تھا گریہ کا بپا
جیسے ہی زمین پر شہ جنوں بشرا سینے پہ جو تھے تیرے تیر کلیجے میں در آئے. ارے کیا ایسے میں ماں کی کوئی امید برائے قطرے تے لہو کے وہ جو آنکھوں میں بھرائے. ارے سر بیٹے کا زانو پہ رکھا عرش پہ دیکھا. ارے بہتے ہوئے پھر بیٹے کا خون فرش پہ دیکھا. سخت ترین بند ہے. ارے جب بیٹے کا سر کٹتا تھا آغوش میں ماں کی کیا حال تھا زہرا کا نہیں تھا بیان کی. کچھ لمحوں میں گردن سر اقدس سے جدا تھی ہر سانس تھی ایک موجے لکھا شاہ زمن سجدے میں رکھا سر کہ یہی ہے رضا تھی. کچھ لمحوں میں گردن شاہ اقدس شبیر کی ماں کو تو زمانے نے نہ دیکھا لیکن تھا آیا سب پہ جو عالم تھا بہن کا. 100 بار اٹھے 100 بار اٹھا اٹھ کے گرا خیمے کا پردہ لیکن سر شبیر جو ہی نیزے پر آیا اس وقت نہ زینب کو کسی طرح کلائی سر کھولے ہوئے سر کھولے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئی. اب باہر آ کے کیا کہتی ہے زینب دیکھیے. بولی کہ میں ہوں احمد مختار کی بیٹی. ارے سن لو میں ہوں خیبر کے علمدار کی بیٹی. ارے رک جاؤ کہ ہوں کل کے مددگار کی بیٹی. ہٹ جاؤ کہ ہوں حیدر کرار. اندھیر ہے ایسا کہ زمین رن میں کی نہا ہے. لوگوں مجھے بتلاؤ میرا بھائی کہاں. ایک سنگ کے تودے کے تلے لنگ کو دیکھ پتھروں میں دبی لاش حسین. ایک سنگ کے تودے کے تلے لاش کو دیکھا پھر پتھروں کو شاہ کے لاشے سے ہٹایا. رو کر کہا یہ ہے میرے ماجائے کا لاشا. ایک بار جھکی ہاتھوں پہ لاشے کو اٹھایا بولی میرے رب ہدیہ ہے یہ حق کے ولی کا یہ آخری فدیہ ہو قبول آلے نبی. اے طالب خستہ جگرو سوختہ ساما کر عرض ادب سے کہ میرے رب میرے یزداں مقبول مشیت ہو یہ اشعار پریشان ہو سر پہ میرے سایہ دامان شہیداں. لکھ آخری بند اپنی غلامی کے نسب میں مصرے ہوں سلامی کے مگر حد ادب میں. نیزے کی بلندی پہ کٹے سر کو سلامی نیزے کی بلندی پہ کٹے سر کو سلامی کانوں سے اتارے گئے گوہر کو سلامی. شہزادی کونے کی چادر کو سلامی. ارے سجاد کے جلتے ہوئے بستر کو سلامی. اے صاحب عصر اے صاحب اسرا میرے دوران تجھے تسلیم. اے منتقم خونے شہیدان تجھے تسلیم. اللہ